دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو شرق و غرب کا اور عقل و قلب کا مالک ہے۔ اسد بشیر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز کے اندر جن کو مدعو کیا ہے وہ HRH فاؤنڈیشن کے CEO ہیں۔ آپ الہدا فارمین کے اندر تجوید کے انچارج بھی ہیں۔ آپ النحل اسلامک اسکول کے نام سے ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں۔ میری مراد جناب حمزہ غفاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ بہت مشکور، آپ نے ہمیں اپنے ایک بہت ہی ایک بزی روٹین کے اندر سے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ چند سوالات ہیں جن کے لیے آپ کو زحمت دی۔ آپ کی قرآن پاک کے اوپر بہت ہی زیادہ ریسرچ ہے اور آپ ان دنوں میں تفسیر کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کو محض ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے، زیادہ تر ہماری آبزرویشن میں یہی آیا ہے کہ لوگ اس کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ جیسے ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک قرآن پاک ختم کر لیا جائے، 2 ختم کر لیے جائیں۔ تو کیا قرآن پاک کو ثواب کی نیت سے پڑھنا ہی مناسب ہے؟ حالانکہ یہ تو ایک ہدایت کی کتاب ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو شخص بندوں کا شکر گزار نہ ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے جو اللہ کا شکر گزار نہیں بندوں کا شکر گزار نہیں۔ میں بے حد مشکور ہوں آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ آپ کا سوال جو سے ہے وہ بالکل بجائے، بہت اوتھینٹک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر سب سے دوسری صورت ہے، سورۃ الفاتحہ کے اندر ویسے انٹروڈکشن ہے پورے قرآن کا جو کہ کتاب کہلائی جاتی ہے سورۃ فاتحہ۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی باری ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر سٹارٹنگ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کتاب کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ حروف مقطعات کے بعد۔ حروف مقطعات بذات خود ایک عاجز کر دینے والے الفاظ ہیں جو کہ امت کو عاجز کر دیں گے، جو کہ دوسری قوموں کو عاجز کر دیں گے، زبان پر ناز کرنے والوں کو عاجز کر دیں گے کہ بھی قرآن مجید خدا کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان خدا کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو کہ قرآن مجید ہے۔ آگے وہ خدا کا کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام کون سا ہے اس کا انٹروڈکشن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ پورے جتنی دنیا کے اندر کتابیں لکھی جاتی ہیں نا سب کو اٹھا کے دیکھیں، کتاب کی دیباچہ کے اندر اکثر لکھا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر اگر کوئی کتابت کی کوئی غلطی ہو تو اس نمبر پہ جو سا وہ رابطہ کریں اور اس کی تصحیح کروا دیں، تو بے حد مشکور بھی ہوں گے۔ لیکن قرآن مجید واحد دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جس کا انٹروڈکشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آگے بیان فرمایا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، کون سے لوگ؟ جو متقین ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب متقین لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے تو اس چیز کو دیکھیں تو آدم علیہ السلام کیونکہ جنت میں تھے، جنت میں بنائے گئے، جنت کے لیے بنائے گئے، اسی لیے جنت کے اندر رہے اور سب کچھ کرنے کی اجازت دی سوائے ایک کام کے، ٹھیک ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تقوی اصل میں بذات خود ہوتا بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا، جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کو حکم دیا اس کو کیا جائے، جس سے بچنے کو حکم دیا اسے بچا دے۔ آدم علیہ السلام سے ایک ہلکی سی خطا ہوگی، وہ یہ کہ انہوں نے وہ کام کر دیا جس کام سے منع کیا گیا تھا، یعنی تقوی کے مخالف کام کیا گیا۔ جب مخالف کام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اب واپسی جانے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ تقوی کا اصول، کیونکہ جب اس دنیا کے اندر آئے تو تقوی چنا گیا تھا، جب واپسی جانا ہے تو تقوی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تقوی اختیار کرو گے واپسی بھیج دوں گا۔ لیکن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کوڈ آف لائف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو مینول ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر اس پر ہم عمل ہی نہیں کریں گے، عمل تو تب کیا ہوتا ہے جب سمجھ آ رہی ہے بات کی، جب بات کی سمجھ نہ آئے تو عمل کیا ہونا ہے؟ تو اول تو چیز یہ ہے کہ سمجھ آنی چاہیے۔ قرآن مجید کو سمجھنا اصل مقصد ہے، ہدایت کا اصول اصل مقصد ہے۔
نیکی ایک ثانوی چیز ہے، نیکی ایک ثانوی چیز ہے. پرائمری چیز جو سی ہے وہ ہدایت ہے، سیکنڈری جو سی ہے وہ ثواب ہے. وہ ثواب. یہ اسی طریقے سے ایک گنے کی رو والی مشین ہے، اس کے اندر جب گنا ڈالا جاتا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ رو لینا. اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک رو اور ایک جو ہے اس کا اپبھوگ. بالکل. پھر وہی بات کہ مثال فٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ پھوک نکلنا ہی نکلنا ہے، وہ ملنا ہی ملنا ہے. اگرچہ وہ بھی بڑا کیا کارآمد ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ آگ لگا کے یہ ایندھن کے طور پر شکر بنایا جاتا ہے. شکر بنائی تھی کہ وہ گڑ بنایا جاتا ہے، ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اور وہ ایندھن کے طور پہ اگر وہ نہ استعمال کوئی اور چیز استعمال کرے بڑی ایکسپینسو پڑ جائے. بالکل. وہ نکلنا ہی نکلنا ہے. لیکن حصول کیا، مقصد کیا ہمارا؟ رو کا حصول. ٹھیک ہے. اگر رو نہیں ملے گی تو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اسی طریقے سے اگر ہمیں ہدایت نہیں ملتی، صرف نیکیاں ہمارے کسی کام نہیں آنے والی. کیونکہ کل قیامت کے دن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمام لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بیس پہ جائیں گے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بیس پہ جائیں گے؟ آپ کی تو کوئی خطا ہی نہیں، آپ کی تو نیکی ہی نیکی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کی بیس پہ جنت میں جاؤں. اللہ اکبر. تو مقصد بات کرنے کا صرف یہ ہے کہ نیکیوں کی بیس پہ جنت میں نہیں جا سکتے ہم. اگر جا سکتے ہیں وہ اللہ کے فضل کی بیس پہ. فضل تب ہوگا جب ہدایت نصیب ہوگی. ہدایت تب نصیب ہوگی جب قرآن جی کو سمجھیں گے اور عمل کریں گے. تو مین مقصد جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ یار میں انجینئر ہوں، میں ایک اسکالر ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک بریگیڈیئر ہوں، میں ایک کرنل ہوں، میں ایک فزیشین ہوں، میں کچھ بھی ہوں. بڑی بڑی ڈگریز کا نام لیتے ہیں. میں بہت کچھ ہوں، مجھے سب کچھ آتا ہے، میں بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہوں، میں نے سقراط کو پڑھا، میں نے ارسطو کو پڑھا، میں فلسفی ہوں، میں کالم نگار ہوں، میں رائٹر ہوں، میں کچھ بھی ہوں. سب کچھ ہے ہم. لیکن کیا ہم نے قرآن مجید کو پڑھا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی زیادتی قرآن مجید کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کو سیکھے ہی نہ. ایک طالب علم ہے وہ ایک کلاس کے اندر ایوریج ایک کلاس کے اندر نا 7 کتابیں پڑھتا ہے. بالکل. میٹرک تک 10 کلاسیں پڑھ لیتے ہیں. 10 کلاسوں کے اندر وہ 70 کتابیں پڑھ چکا ہوتا ہے. 70 کتابیں کہنا آسان ہے. 70 کتابوں کا ڈھیر لگائیں اتنی کتابیں بنتی ہیں. بالکل بالکل. کم از کم 70 کتابیں بندے نے پڑھ لیا. یہ لیبر جو آج کل کام کرتی یہ بھی کم از کم میٹرک پاس ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اور 70 کتابیں پڑھنے کے بعد بھی اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو ایک قرآن نہیں پڑھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کیا سوال نہ کریں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ پہلے تو اصل مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے، قرآن جی سے ہدایت کا حصول. اس کے لیے ہمیں سیکھنا چاہیے اس کو. دوسرا میرا بہت ہی اہم سوال ہے، رمضان المبارک کا بابرکت ماہ جو ہے وہ رواں دواں ہے، تو جو ہماری نوجوان نسل ہے ساری رات جاگنا اور کرکٹ کھیلنی، باہر گھومنا پھرنا، آؤٹنگ کرنی، سحری کا وقت ہونا، روزہ رکھ کے سو جانا. ٹھیک ہے. اگر روزہ رکھ کے نہیں سوتے تو اپنا زیادہ تر ٹائم ٹی وی کو دینا، موبائل کو دینا یا موویز دیکھتے رہنا. تو کیا اس غرض سے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ صرف ٹائم پاس کے لیے؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم روزے کو سمجھ نہیں سکے. روزہ اصل میں ہے ہی کیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا لگے ہم نے کھایا نہیں کھایا. ہمارے جسم کے ساتھ تعلق ہے نا. بالکل. ہمارا جسم 2 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک مٹی سے اور ایک اللہ تعالیٰ کے امر یعنی روح کے ذریعے سے. 2 چیزیں ہیں. عبد کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد یوز کیا نا، عین با اور دال، اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک جسمانی طور پہ یہ جو فزیکل جو ہمارا جسم ہے یہ، اور دوسری روح. یہ 2 چیزیں مل کے بنتی ہیں. روح جون سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ جسم جون سے اس مٹی سے بنا ہے، اس کی خوراک بھی مٹی سے بنی ہے. یہ ہم خوراک جون سی ہے یہ ہماری جسم کی نیڈ ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز مطلوب نہیں ہے کہ ہم نے کھایا نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ یہ کہ ہماری جو روح جون سی ہے وہ کتنی پاک ہے. روزہ اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر صرف 1 ماہ پہ فرض کی. بالکل. رمضان میں 5 ارکان میں سے جون سا ہے وہ ایک ہے. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. ان میں سے ایک اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ وہ روزہ بھی ہے اور وہ سال کے بعد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. سال کے بعد روزے فرض ہوں اور ان روزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی یا ایھا آمنو کے لفظ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں استعمال کرتے تھے ہم چکنے ہو جاتے تھے کہ یا تو کوئی کام کرنے کا آرڈر آ رہا ہے یا کسی کام سے بچنے کا حکم آ رہا ہے، ہم فوراً چکنے تھے کہ یہ مخاطب میرے سے کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، قرآن مجھ سے کلام کرتا ہے، قرآن آپ سے کلام کرتا ہے، قرآن ہم سب سے کلام کرتا ہے۔ قرآن ہم سے کلام کر رہا ہو اور قرآن کہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ صرف تم پہ نہیں فرض کیے گئے، گھبرانا نہیں، یہ نہیں کہنا کہ یار ہمارے بھی مصیبت آئی، یہ تم سے پہلے لوگوں پہ ہی فرض ہوئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی، قرآن مجید کے آنے کا مقصد بھی تقوی کا اصول ہے اور ہدایت کا اصول ہے، روزوں کے مقرر ہونے کا مقصد بھی صرف تقوی کا اصول ہے، لعلکم تتقون۔ تقوی کے اندر جن سے ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ انسان نیکیوں پر ثابت قدمی اختیار کرے، دوسرا یہ انسان گناہوں سے بچتا رہے، یہ دو چیزیں ہیں تقوی کے اندر۔ اب دیکھا جائے پوری رات کرکٹ کھیلیں یا پوری رات ہم بیٹھ کے وہ ریکٹ شٹل کھیلیں یا ہم کچھ بھی کرتے رہیں، پب جی کھیلتے رہیں، ہم بیٹھ کے نیٹ فلکس کی سیریز دیکھتے رہیں، ہم بیٹھ کے موویز دیکھتے رہیں، ہم بیٹھ کے ڈراماز دیکھتے رہیں، کچھ بھی دیکھتے رہیں، ہم پوری رات ہم اس چیز کے اندر گزاریں، اور اس کے بعد جب روزے کی باری آئے، جب سحری کی باری آئے تو سحری کر کے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ نوجوان ہمارے نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں۔ بالکل، نماز پڑھے بغیر سو گئے، فجر بھی نہیں پڑھی، ظہر کی نماز بھی نیند میں گئی، عصر کے وقت اٹھ کے جا کے نہائے دھوئے اور سیدھا آ کے جو ان سے نا وہ لیٹ گئے، پھر موبائل نکال لیا، کوئی ایک سیزن کر رہتا ہوں تو وہ شروع کر لیتے ہیں، کوئی گیم شروع کر لیں، آرام سے افطاری کا وقت آیا، ادھر سے ایک کھجور منہ کے اندر گئی، کھجور بھی نہیں کھانی، ڈائریکٹ جو ہے نا وہ 5 سے پانی گلاس اندر ڈالے اور روٹی کھائی اور چل بھی روزہ کمپلیٹ۔ کیا یہ مقصد تھا روزے کا؟ روزے کا تو یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام رمضان وقام ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، کن دو چیزوں کے تحت؟ ایمان و احتسابا، ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایمان کی حالت میں، یعنی اگر بندہ مسلمان نہیں نا ہے، کلمہ گو نہیں ہے، وہ چاہے پوری زندگی کے روزے رکھ لینا، کسی کام کے نہیں۔ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا نا کہ حازم تائی کے بارے میں، کوئی بہت زیادہ سخی تھا، اس کی سخاوت مشہور تھی، اس کے بعد سوال کیا اللہ کے رسول بہت زیادہ سخی تھا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے دنیا میں سخاوت کی، کلمہ نہیں پڑھا، اس نے دنیا میں سخاوت کی دنیا کے لیے، اس کو دنیا مل گئی، آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایمان و احتساب، ایمان کی حالت میں اس نے رمضان کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل، تراویح اور تہجد، یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ من صام رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وقام اور راتوں کو اٹھ کے قیام کیا، کن دو چیزوں کے تحت؟ ایمان و احتساباً، ایمان کی حالت میں کلمہ گو ہے، اس کے بعد احتساباً، اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنا کیتھارسس کرتے ہوئے، اپنا انالیسس کرتے ہوئے، اپنے اسٹیٹسٹکس دیکھے کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں، روزے کے اندر میرے کون کون سے کام ہو رہے ہیں، سارے دن کی روٹین کیا ہے، کیا میرا 50% پلس جو ٹائم ہے وہ خیر کے کاموں میں گزر رہا ہے؟ اگر خیر کے کاموں میں گزر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں گزر رہا تو لمحہ فکر یہ ہے کہ ہمارے روزے کیسے قبول ہو سکتے ہیں، حالانکہ مقصد تو تقویٰ کو سن تقویٰ، بالکل تقویٰ اگر ہمیں روزہ رکھ کے بھی نصیب نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں رمضان کا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان و احتساب، ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں غفر له ما تقدم من ذنبی، ہم کہتے ہیں رمضان کے روزے رکھنے کے بعد سارے نیک اعمال جو ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں اور ساری برائیاں جو ان سے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف اس بندے کے لیے ہے جس پہ حدیث فٹ ہو رہی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جس بندے نے دو کام کیے، صام رمضان وقام، رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، دو چیزیں کرتے ہوئے۔ تو اگر کوئی انسان پورا دن یا پوری رات دنیاوی کاموں کے اندر مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہ دن گزارے، تو اس کا رمضان تو کیا عام دن کے اندر بھی اس کی 50% پلس جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نیگیٹو کاموں میں ہے، تو وہ شر کے اندر گناہ کے کاموں میں کنسیڈر ہوں گی۔ رمضان میں تو یہ اور زیادہ لمحہ فکری ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے بالکل۔ اس کے بعد میرا تیسرا سوال ہے آپ سے کہ نوجوان نسل جو ہے، یہ رمضان سے تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے
کہ نوجوان نسل آج کل بہت زیادہ اسکرین کے ساتھ اٹیچ ہو گئی اور سارا دن موبائل کی اسکرین کو اسکرول کرتے رہنا اور اپنا بہت زیادہ وقت اس کے اوپر وہ جو ہے وہ ویسٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس سے کچھ نہ کچھ پازیٹیو چیزیں بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہماری آبزرویشن میں آتا ہے وہ نیگیٹو چیزوں کی ہی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، گھر گھر کے اندر ناچ گانا شروع ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ٹک ٹاک کے اوپر اپنے گانے بنا رہے ہیں اور اپلوڈ کر رہے ہیں. ہم اپنی نوجوان نسل کو جس طرف یہ جانا چاہ رہی ہے، جس طرف ایک دھکے سے اس کو بھیجا جا رہا ہے، اس طرف سے اگر اس کو موڑنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس معاملے کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہی جو ہے وہ کڑوا سچ ہے کہ دنیا اس ٹائم اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. دنیا اختتام کو پہنچ چکی ہے. یہ دور فتنوں کا دور ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے گھروں پہ فتنے اس طریقے سے اتریں گے جس طریقے سے بارش نازل ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے فتنے اتریں گے. بارش کا نزول کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی فتنوں کو. میں اس کی پروڈکشن یہ کرتا ہوں، میرے ساتھ سے کئی علماء اس کی پروڈکشن یہ کرتے ہیں کہ جو موبائل سکرینز یا جتنا سوشل میڈیا نا، یہ سارا کا سارا سیٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے سے ویوز آتی ہیں جو کہ ہمارے موبائل فونز کے ساتھ جا کنیکٹ ہوتی ہیں، ٹی وی سکرینز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں، ایل ای ڈیز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں، ہمارے لیپ ٹاپس اور میک بکس کے ساتھ جا کنیکٹ ہوتی ہیں. یہ ساری وہ سگنلز ہیں جو کہ سیٹلائٹ سے نیچے اترتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش آسمان سے نیچے اترتی ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ فتنے جو جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اشارہ کروانا چاہتے ہیں وہ یہ فتنے سوشل میڈیا کے، وہی آ گیا سگنلز کو ایک بارش کی شکل میں. سگنلز بارش کی شکل کے اندر ہی نیچے آتے ہیں، اگرچہ یہ کہ وہ نظر نہیں آتے. بالکل بالکل. دوسری بات آ تو رہے ہیں، فتنہ بھی آ گیا. موبائل فونز آگے، ہر جیب کے اندر آگے، ہر چھوٹے بچے کے پاس، بڑے بچے کے پاس، نوجوان کے پاس، بوڑھوں کے پاس، ہر بندے کے پاس آگے. بالکل ایسے. اب کرنا یہ، اب بات یہ کہ کرنا کیا ہم نے، کیا ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم کام کریں گے. پہلی چیز اس چیز کے اندر ان لوگوں کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے جو دیندار طبقہ ہے، جو علماء طبقہ ہے، جو مدارس کے لوگ ہیں، اہل مدارس کو، اہل مساجد کو اور اہل علم کو اس چیز پر جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ کیا انہوں نے میڈیا پہ کام کیا. میں آپ کو ایک بڑا کچھ آپ کو میں وہ فیکٹس اینڈ فگر بتاتا ہوں. ایک سروے کے مطابق اہل حدیث مسلک کے مدارس کے اندر سے جو بخاری پڑھ کے طلباء فاضل ہوتے ہیں وہ 70,000 ہیں ایک سال کے اندر. یعنی درس نظامی کاری کتنے فارغ ہو رہے ہیں؟ 70,000. 3 مسالک اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، ان سب کو ملانے 2 لاکھ تو ہوں گے. بالکل ہو جائیں گے. 2 لاکھ نوجوان بخاری پڑھ کے، صحیح بخاری پڑھ کے 7-8 سال مدرسے کے اندر باقاعدہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس سوسائٹی کے اندر جا رہے ہیں. کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کنزپشن کہاں پہ؟ میڈیا پہ ایک بندہ بھی نظر آئے گا. میڈیا پہ زیرو ورکنگ ہے. جب زیرو ورکنگ ہماری ہوگی، دیکھیں ایک سپیس ہے، یہ اسی طریقے سے فزکس کا اصول ہے نا کہ ایک برتن کے اندر پانی ہے، آپ اس کے اندر بھر کے پانی، آپ اس کے خالی گلاس لے کے ایسے کر کے ڈالیں، پانی نکالیں، کیا ہوگا؟ لیول ایکول ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا کہ جہاں سے پانی نکالا ہے وہاں پر گڑا پڑ جائے سائڈ پہ پانی ہو. سپیس کو فوراً کور کر دیا جاتا ہے. بالکل. آس پاس کی چیزیں فوراً کور کر دیتی ہیں. یاد رکھیں جب خیر کے لوگ، خیر پسند لوگ جو ان سے جو خیر پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ جب اس سپیس کے اندر خیر نہیں کریٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی شر تو موجود ہے، وہ تو کریٹ کر دے گا، وہ تو سپیس کو کور کر دے گا. سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم بنا لیا ہے، ایک میدان جنگ بنا لی ہے، ایک سرزمین بنا لی ہے پوری. ٹھیک ہے، ایک پلیٹ فارم پورا موجود ہے. اس پہ خیر کا کام زیادہ کریں گے، خیر زیادہ پھیلے گا. شر کا کام زیادہ کریں گے، شر زیادہ پھیلے گا. ہمارے یہاں خیر کا کام نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے، یہی وجہ کہ شر بہت زیادہ پھیل رہا ہے. اب دیکھیں اگر 2 لاکھ طلباء جو ان سے ہیں وہ ہر سال کی بنیاد پہ وہ فارغ ہو رہے ہیں، اگر وہ میڈیا کے اوپر آئیں، تھوڑی ورکنگ کریں، امت کو سمجھائیں، امت کو جو سے اصلاح کا کام کریں، تو میں کہتا ہوں ہمارے دنیا کے اندر کہاں بھی شر رہ جائے گا. ہر سال کے اندر، یہ صرف پاکستان کی بات بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں دنیا کے تمام ممالک کے اندر کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پر اسلام کا نام لینے والا شخص نہ موجود ہو. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ دنیا کے اندر واحد ایک ایسی اذان ہے
جو کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی وقت ایسا نہیں کہ اس ٹائم میں اذان نہ ہو رہی ہو. سبحان اللہ. اگر اذان پوری دنیا کے اندر ہر وقت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب وہاں پر اسلام کا نام لینے والے ہر وقت موجود ہیں اور ہر جگہ پہ موجود ہیں. جب اتنے لوگ موجود ہونے کے باوجود اصلاح کا کام، خیر کا کام میڈیا پہ نہیں کر رہے، اس کا مطلب شر پھیلانے والے لوگ کام کر رہے ہیں. شر تو پھیلے گا. دوسری چیز، پہلا تو عنصر یہ ہے کہ دیندار طبقہ جو ہے اس سائڈ پہ پیچھے ہے تھوڑا. دوسری چیز، ہماری نوجوان نسل کو گھر سے گائیڈنس ملنی چاہیے کہ میڈیا کو کیسے یوز کرنا چاہیے. یہ موبائل فون ہے، ہمارے ہاتھوں کے اندر آیا. اگر یہ ہمارے والدین ہمیں بتایا ہوتا انہوں نے کہ بیٹا اس موبائل فون کو کیسے یوز کرنا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہوتا تو میں ڈیم شور کے بچے خیر کی طرف جاتے، شر کی طرف نہ جاتے. پورنوگرافی عام ہے، بالکل ٹھیک ہے. سیکس کی آپ کو تمام قسم کی سائٹس مل جائیں گی. بالکل. کسی ایک بندے کو، کسی نوجوان کو پکڑ کے دیکھیں، آپ سروے کبھی کر کے دیکھیں، کسی نوجوان کو پکڑ کے دیکھیں، اس سے خیر کی کسی ایک ویب سائٹ کا نام پوچھ لیں، شر کی کسی ایک ویب سائٹ کا نام پوچھ لیں، آپ کو وہ خیر پھیلانے والی کسی ایک ویب سائٹ کا نام نہیں بتا سکے گا، شر پھیلانے والی ہزاروں ویب سائٹ کا نام بتا دے گا. یہ المیہ ہے. ہماری نوجوان نسل اس طرف جاتی جا رہی ہے. پہلی چیز یہ تھی کہ دیندار طبقے کو اس سائڈ پہ آنا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں آئے تو ان کو اب آ جانا چاہیے. ابھی بھی وقت نہیں گزرا. جب وقت گزر جائے گا تب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگی کھیت، تب تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ابھی وقت ہے، ان کو کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ نوجوان نسل جو ان سی ہے وہ خود دیکھے کہ ہماری زیادہ تر ایکٹیویٹیز کیا ہیں. ہم نے کیا ان کو قرآن کی طرف لے کے آیا، ہم نے ان کو قرآن سکھانے کی کوشش کی. اگر ہم ان کو قرآن سکھانے کی کوشش کریں، گھر سے سکھائیں، ہمارے ٹیچرز، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان کو سکھائے، ہمارا جو ہے اشرافیہ ان کو سکھائے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ سائڈ پہ جائیں گے نہیں کبھی. ہم نے ان کو ایکٹیویٹیز نہیں نا دی اصل میں. سارا دن ہے 12 گھنٹے جو انہوں نے ڈے ٹائم کے ہیں، جو ڈے لائٹ کے اندر ہیں، وہ 12 گھنٹوں کے اندر ہم نے ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں دی. دیٹس وائی کہ وہ نیگیٹو ایکٹیویٹی کی طرف چلے گئے. بالکل. ہم اگر ان کو خیر کی طرف لے کے آتے تو شاید وہ اس لائن کے اندر نہ جاتے. اسکرین ٹائمنگ کو کم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے الا یہ کہ آپ ان کو دین کی طرف لیں، قرآن مجید کی طرف لے کے آئیں، قرآن سکھائیں. قرآن سے بڑھ کے ہدایت، قرآن سے بڑھ کے نرمی دل کی کرنے والا کوئی اور کلام نہیں ہے. نہ میرا کلام اثر رکھتا ہے، نہ آپ کا کلام اثر رکھتا ہے. اگر کسی کا کلام اثر رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کتاب اللہ ہے. دیٹس اٹ. صرف یہ کام ہے. اگر ان کی اسکرین ٹائمنگ کم کرنا چاہتے ہیں ان کو قرآن کے قریب لیں. دوسرا، دیندار طبقے سے میں کہتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر آ کے ورکنگ کریں. بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے جواب دیا. میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اگر شیاطین جتنے بھی ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں تو پھر یہ برائیاں جو ہیں یہ کیوں چلتی رہتی ہیں؟ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں اکثر جو ہے وہ اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ حقیقتاً شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اب شیطان کوئی نہیں ہے، اب صرف انسان کا نفس ہے. بالکل. نفس کی 3 اقسام ہیں. نفس امارہ، وہ نفس جو صرف برائیوں کی دعوت دیتا ہے، جو نفس برائیوں پہ ڈٹ جاتا ہے. برائی اس کو برائی لگتی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے انسان برائی کر رہا ہے، اس کو پتہ ہو کہ میں برائی کر رہا ہوں، اس کا نفس اس کو ملامت کر رہا ہو، وہ جو نفس ہوگا نفس لوامہ ہوگا. لیکن ایک وہ شخص ہے جو گناہ کر رہا ہے، اس کو پتہ، اس کو یہ فیل نہ آ رہی کہ یار میں گناہ کر رہا ہوں، اس کو لگے بھائی اٹس نارمل. ٹھیک ہے. ایک بندہ بیٹھ کے ریلز دیکھ رہا ہے، اس میں گانے آ رہے ہیں، ناچ گانے آ رہے ہیں، ٹک ٹاک بیٹھے دیکھ رہا ہوں، سارا کچھ کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو فیل ہی نہیں آ رہی کہ یہ گناہ ہے، اٹس اے سن. جب اس کو فیل نہیں آ رہی تو یہ نفس نفس ہمارا بن جاتا ہے. تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے. وہ نفس جو انسان کو صرف اور صرف خیر کی دعوت دیتا ہے. یہ جو نفس ہے صرف خیر کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ 3 اقسام ہیں نفس کی. اب بات کرتے ہیں، اب آپ کو اچھے طریقے سمجھ آئے گی. اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر بھی گناہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ شیاطین جو جکڑ دیے جاتے ہیں، اس کی 2 قسم کی پریڈکشن ہے، 2 قسم کی انٹرپریٹیشن ہے. ایک یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ شیاطین واقعی میں جکڑ دیے جاتے ہیں زنجیروں کے اندر، اس طرح حدیث کے اندر. دوسرا یہ کہ اصل میں وہ گناہ والا جو ماحول جو سا ہوتا ہے نا ہمارا، وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم سوسائٹی کے اندر دیکھیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ دینی ایک ماحول بنا ہوتا ہے. بالکل. مسجد کے اندر جو ہے وہ درس و تدریس چل رہی ہوتی ہے، دروس چل رہے ہوتے ہیں، ہر محلے کے اندر دورہ قرآن ہو رہا ہوتا ہے،
ایک ماحول کریٹ ہوا ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ خیر کی طرف جانا چاہیں نا تو برائی کی گیدرنگز کو چھوڑ دیں. وہ ایک حدیث بھی آتی نا, ایک شخص نے 99 قتل کیے, ایک شخص کے پاس گیا اور یہاں کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے, میری بخشش ہو سکتی ہے. اس نے کہا اللہ کے ولی 99 قتل کیتے نے کتوں معافی ہو سکتی ہے. اس نے کہا اگر یہی بات ہے چلو سینچری تو پوری کیا. اس نے تلوار نکالی, ٹھک کر دی, گردن اڑائی, اس نے 100 بندے قتل کر دی. اگلے بندے کے پاس کیا ہے, کہنے لگا میں نے 100 قتل کیا, بخشش ہو سکتی. اس نے کہا ہاں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو گناہوں پہ, یہ توبہ کرو کہ یا اللہ یہ میں نے جو پاس میں کیے ہیں اس کو بخش دے, آئندہ میں نہیں کروں گا. دوسری چیز گیدرنگ کو چینج کر لو. ان لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ جو لوگ خیر کا کام کرنے والے. اس بستی کی طرف جا رہے, ابھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی پوری. کیوں؟ کیونکہ توبہ کی 2 شرائط یہ کہ توبہ کرنی ہے اور پورے گناہ چھوڑنے ہیں. دوسرا کام یہ کرنے کا کہا تھا کہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانا ہے, ان کے اندر جا کے رہنا ہے. ابھی اس بستی کی طرف جا رہا ہے, راستے کے اندر اس کو موت آ گئی, دونوں فرشتے آ گئے, جنت کے بھی جہنم میں بھی. جنت کے فرشتے کہتے ہیں اس کو ہم نے لے کے جانا ہے, اس نے توبہ کر لی. جنت کے فرشتے کہتے ہیں ابھی توبہ دوسری شرط ہی نہیں پوری ہے, کیسے لے کے جا سکتے, اس کو تو ہم لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے زمین ناپ لو. ایک فرشتہ آیا اور انسانی روپ کے آیا, کہتا کہ ٹھیک ہے تم زمین ناپ لو, اگر تو جو نیک لوگوں کی بستی کا رستہ ہے وہ جہاں پر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, یہاں سے نیک لوگوں کی بستی کا رستہ اگر کم ہے تو اس کو جنت پر لے جائیں. اگر گناہ کی بستی کا رستہ کم ہے, زیادہ ہے, جو کم ہے سوری, تو اس کو وہ گناہ جہنم کے فرشتے لے جائیں. اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگائیں اس بات سے کہ اس نے صرف نیت کی ہے کہ وانٹ ٹو چینج مائی سیلف, میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں, خیر کی طرف لے گئے. اس نے صرف ابھی نیت کی ہے, توبہ پوری نہیں ہوئی. نیت کی, اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا جو زمین خیر کے لوگوں کی بستی کی طرف تھی. حالانکہ وہ زمین زیادہ تھی جب ناپی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کو حکم دیا, وہ زمین سکڑ گئی, اور جب دوبارہ ناپی گئی تو خیر کے لوگوں کی بستی کی طرف جو ان سے ہے وہ راستہ کم ہو گیا تھا. اللہ, اس طریقے سے توبہ قبول ہو گئی تھی. میں بات کر رہا تھا شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں, شیطانی ماحول ختم ہو جاتا ہے, گناہ والا ماحول ختم ہو جاتا ہے. ایک گیدرنگ جو سی ہے نا وہ خیر کی طرف بن جاتی ہے, خیر کی طرف لوگ آنا شروع ہوتے ہیں زیادہ تعداد کے اندر. بالکل, جب خیر کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی برائیاں کم ہو جاتی ہیں. لیکن پھر بھی وہ لوگ جن کا نفس امارہ بن چکا تھا, جب تک وہ نیت نہیں کریں گے کہ میں نے خیر کی طرف جانا ہے, میں نے نیکیوں کی طرف جانا ہے, میں نے برائیوں کو چھوڑنا ہے, تب تک ان کا نفس چینج نہیں ہو سکتا. چاہے رمضان ہے, چاہے قرآن کو 10 مرتبہ پڑھ لیں, چاہے 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیں, چاہے جتنے مرضی حج کر لیں, وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. اس طرح بلے شاہ نے بھی کہا تھا نا کہ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی. یہ وہی بات ہے, آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں, آپ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے, مفتی رکھ لیں, عالم رکھ لیں, اسکالر رکھ لیں, آپ مجتہد رکھ لیں, جو مرضی رکھ لیں, اگر آپ کا نفس چینج نہیں ہوتا نا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. یہی بات ہے کہ رمضان کے اندر بھی کچھ لوگ برائیاں کرتے نظر آتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے یہ تہیہ نہیں کیا, یہ نیت نہیں کی. جن لوگوں نے نیت کی ہوتی ہے, چاہے وہ جتنا مرضی برائیوں کے اندر ہوتے ہیں, نیت کی ہوتی ہے, بڑے بڑے لوگ چینج ہوتے دیکھے ہیں. آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو فلم انڈسٹری کے اندر ہیں, برائیوں کی پیک کے اندر ہیں, وہ لوگ بھی آ کے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے یہ تہیہ کیا, تو نیت کی ہوتی ہے کہ وی وانٹ ٹو چینج آور سیلف, دیٹس اٹ. میں اس کے ساتھ ایک اور بات کہنا چاہوں گا اینڈنگ میں. میں نے جو کچھ بیان کیا وہ صرف اللہ رب العزت کی توفیق کی وجہ سے تھا, اور جو کوئی غلطی ہوئی وہ شیطان مردود کی طرف سے تھی اور میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کے, بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. حمزہ بھائی, میں دوبارہ سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں خصوصی وقت دیا. اسی کے ساتھ اسد بشیر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے آنے والے رمضان المبارک کے تیسرے جمعے آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.